آج کے اس درس میں مرزا کے جھوٹے دعوے اور ان کے وجوہات، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے جو جھوٹے دعوے کیے تھے اور ان پر دلیل پیش کیے تھے، ہم ان کے دلائل سے جوابات کریں گے۔ تو اس کے دلیل نمبر 1 سے ہم 8 جوابات کریں گے، کچھ اس درس میں اور کچھ دوسرے درس میں۔ ان کی دلیل اول، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اللہ تعالیٰ کی اس آیات مبارکہ سے مرزائی کہتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے قبل کی زندگی جو کفار میں گزاری تھی بطور دلیل پیش کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ پاک صاف، ہر قسم کے عیب سے پاک اور صاف، جھوٹ سے پاک، مطلب یہ کہ مختصر ہر عیب سے پاک زندگی تھی۔ یعنی ہمارے عقیدے کے مطابق نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ لہذا مرزائیوں نے کہا کہ اسی طرح مرزا صاحب کی بھی نبوت سے قبل کی زندگی بھی بے داغ ہے۔ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی زندگی بھی بے داغ ہے، ان پر بھی کوئی داغ نہیں۔ بعد کی زندگی پر جو الزامات لگائے گئے، مگر چونکہ اس وقت مخالفت تھی اس لیے الزامات لگائے گئے، تو مرزا کی پہلی زندگی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بے داغ ہے اور مرزا صاحب کے نعوذ باللہ خدا کے سچے نبی ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کے پیروکار مرزائی یہ اس لعنتی کے زندگی کو بے داغ بنانے پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں، اگرچہ مرزا قادیانی ملعون کی زندگی بے داغ نہیں، وہ داغوں سے بری ہوئی ہے۔ جواب نمبر 1، نبی کی ساری زندگی پاک اور بے داغ ہوتی ہے، بعد کی زندگی سے بعد سے فرار اختیار کرنا اس پر دال ہے کہ اس کی زندگی میں ضرور کچھ کالا کالا ہے، یعنی بعد کی زندگی پر بات نہ کرنا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی ملعون کی جو زندگی ہے وہ برے اخلاق سے، برائیوں سے، گناہوں سے، چوری اور ڈاکے سے بری ہوئی ہے، لہذا دال میں کچھ کالا کالا ضرور ہے۔ جواب نمبر 2، مرزا نے اپنی پہلی زندگی میں انگریز کی عدالت میں مقدمہ لڑ کر وراثت حاصل کی، اور حالانکہ نبی کسی کا وارث نہیں ہو سکتا، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث۔ جواب نمبر 3، آپ کا یہ صغرا اور کبرا ہی مسلم نہیں ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے کہ نبی کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی پاک صاف اور بے داغ ہوتی ہے، اور دعوی نبوت سے بعد کی زندگی بھی پاک اور صاف ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں مرزائیوں، یہ ضروری نہیں کہ جس کی پہلی زندگی پاک صاف اور بے عیب ہو وہ نبی بھی ہو جائے۔ جس طرح نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شاعر نہ ہو، وہ کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھے، جھوٹ نہ بولتا ہو، لیکن یہ تو ضروری نہیں کہ جو شاعر نہ ہو یا لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو یا جھوٹ نہ بولتا ہو وہ نبی بھی ہو جائے، یہ بھی ضروری نہیں۔ جواب نمبر 4، مرزا قادیانی نے خود تسلیم کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں اور نہ میں معصوم ہوں، یعنی خود اپنے آپ کو کہا کہ میں معصوم نہیں، میں گناہگار ہوں، یعنی مجھ سے گناہی ہوئی ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب کرامات الصادقین صفحہ نمبر 5، روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 47، اس پر ان کتابوں کے صفحات پر
ان ملعون نے لکھا ہے، لیکن افسوس کہ بطالوی صاحب نے یہ نہ سمجھا کہ نہ مجھے اور نہ کسی اور انسان کو بعد انبیاء کے معصوم ہونے کا دعویٰ ہے. یعنی خود لکھا ہے کہ انبیاء کے معصوم ہونے کے بعد کوئی انسان بھی معصوم نہیں، اور خود کو بھی معصوم نہیں سمجھا. اور جو معصوم نہیں ہوتا گناہ سے بچا ہوا نہیں ہوتا، وہ نبی نہیں ہو سکتا. نبی وہ ہوتا ہے یعنی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، وہ ہر قسم کے گناہ سے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں. جواب نمبر 5، مرزا قادیانی خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے بہت عرصہ گمنامی کا گزارا ہے. کہتا ہے، یہ کتاب تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 27 و 28، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 459 تا 461. اس پر اس ملعون نے کہا، یہ اس زمانے کی الہام ہے جس پر 30 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ تمام الہام براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، جن کے شائع ہونے پر اب 26 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا. اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نہ کوئی موافق تھا نہ مخالف، کیونکہ میں اس زمانے میں کچھ بھی چیز نہ تھا، اور ایک احد من الناس، اور ذات یہ کہ یہ گمنامی میں پوشیدہ تھا. اور بلکہ اس قصبہ کے تمام لوگ اور دوسرے ہزار لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں در حقیقت میں اس مردہ کی طرح تھا جو قبر میں 100 سال سے مدفون ہو، اور کوئی نہ جانتا ہو کہ کس کی قبر ہے. جب مرزا قادیانی نے بقول ان کے کہ اپنے ایسا گمنام تھا کہ اس کا نہ کوئی مخالف تھا نہ موافق، بلکہ وہ مردے کی طرح تھا جو 100 سال قبر میں مدفون ہو، تو اب ایسی زندگی کا بطور صفائی و دعویٰ پیش کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی وجود نہیں ہے، وہ گمنام ہے، اس کو نہ کوئی جانتا ہے، نہ موافق ہے نہ مخالف، تو اس زندگی کو کیسے بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے؟ لہذا معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے میں وہ جھوٹا ہے، اور مرزا محمد قادیانی کی دعوے نبوت سے پہلے کی زندگی کے اندر بہت سے گناہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، زناکاری، بدکاری، شرابے، اور اس نبوت کے دعوے کے جھوٹے دعوے کے بعد بھی ان کی زندگی کے اندر جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور اسی طرح حرام خوری، شراب خوری یہ بری ہوئی ہے. لہذا ہم نے 5 جوابات کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی قادیانی جو ہے اگر اس کو سچی دل سے ان جوابات کو سنے تو مرزا قادیانی پر ضرور لعنت بھیجے گا کہ انہوں نے جھوٹ لکھا ہے.